بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ ویلاگ کے ساتھ خالد محمود رسول حاضر ہے۔ کچھ تاخیر رہی، غیر حاضریاں رہیں، اس کی معذرت۔ وجوہات کچھ ذاتی تھی، کچھ پروفیشنل، اس لیے حاضری میں تاخیر ہوئی، معذرت۔ امید ہے کہ آپ کی خیریت سے ہوں گے، بہت بہت دعائیں آپ کے لیے۔ آج کے ویلاگ کو ایک بڑا دلچسپ سا موضوع ہے۔ ہم صبح و شام سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ہم صبح و شام اس چیز پہ ایک دوسرے کے لتے لیتے ہیں کہ پاکستان یہاں کیوں پہنچا، کیسے پہنچا۔ اور جب بھی کبھی کوئی ورلڈ انڈیکس جاری ہوتا ہے، وہ ہیومن انڈیکس، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہو، وہ ڈیموکریسی کا کوئی انڈیکس ہو، وہ کوئی جسٹس سے ریلیٹڈ انڈیکس ہو، تو پاکستان کو جگہ عموماً 170، 80، 90 ممالک میں تقریباً بہت نیچے جا کے ملتی ہے۔ اور ایسے میں پھر ٹیلی ویژن پہ اور بڑے غیظ و غضب کے ساتھ کہتے ہیں جی پاکستان یہاں کیوں ہے، پاکستان ایسا کیوں ہے، پاکستان یہاں کیوں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی اس سوال کے اوپر کہ یا تو ہم اپنی تاریخ اور اپنے حالیہ جو طور اتوار ہے اس سے مکمل طور پہ شناسائی نہیں رکھتے، یا پھر یہ ہے کہ ہم مکمل ایک سیلف ڈینائل میں ہیں، ایک خود انکاری کی کیفیت میں ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں۔ ہم ایک عجیب سا ملک ہیں کہ جہاں پولیو ٹیم کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ ہم وہ ملک ہیں کہ جہاں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پہ معمور اور اس کے عملے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور حکومت وقت کو اشتہارات چلانا پڑتے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ پولیو جو ہے وہ ایک جان لیوا خطرناک، جان لیوا نہیں، ایک خطرناک اور مہلک مرض ہے۔ ہماری ایک سوچ عجیب سی ہے، اور ہم اکثر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پاکستان یہاں کیوں ہے۔ اگر معاشی ترقی کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا معاشی ترقی کے میدان پہ کہاں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش آپ دیکھیے کہ اس کی ایکسپورٹس کہاں پہنچ گئیں۔ گو ان کے یہاں سیاسی طور پہ مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن معاشی اعتبار سے تو وہ ایک سوال بار بار گھوم کے آتا ہے کہ جی پاکستان ایسا کیوں، پاکستان ایسا کیوں، پاکستان ایسا کیوں۔ آج کے ویلاگ میں بنیادی طور پہ اس سوال کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو کے دوسرے مرحلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ میں یوں تو ویسے دنیا میں بہت زیادہ گلوبل انڈیکسز ہیں، اس کے کئی نام ہیں، کئی شکلیں ہیں، اس کی میتھڈولوجی بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہے ورلڈ انڈیکس، ورلڈ جسٹس انڈیکس، یعنی دنیا میں انصاف کا جو نظام ہے اس کی اگر رینکنگ کی جائے تو کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان 139 ممالک میں سے، جس پہ یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا، انڈیکس تیار کیا گیا، 130ویں نمبر پہ تھا۔ 139 ممالک میں سے 130ویں نمبر پہ پاکستان ورلڈ جسٹس انڈیکس کے اوپر کھڑا ہے۔ یعنی ہمارے نظام انصاف کے بارے میں اس سے بہتر تبصرہ یا اس سے بہتر رائے اور کہاں سے ملے گی ہمیں۔ ایک اور ہے جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی انڈیکس۔ ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ 167 کنٹریز میں ہماری جو ریٹنگ تھی، وہ رینکنگ جو تھی وہ 105 نمبر پہ تھی۔ اسی طرح پھر ایک اور ہے انڈیکس، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جو بیسیکلی انسانی ترقی کے مختلف جو معیارات ہیں اس پہ جانچا جاتا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 189 کنٹریز میں سے پاکستان کا جو نمبر تھا 161 تھا۔ اب یہ تین انڈیکس میں نے آپ کو یہ بتلانے کے لیے کافی ہیں، ہمیں اور آپ کو بتلانے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ جتنے بھی ترقی کے اشاریے ہیں، اکنامک، پولیٹیکل یا سوشل، پاکستان تقریباً تمام انڈیکس کے نچلے پائیدان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کا کھوج لگاتے ہیں۔ 2012 میں ایک بڑی مشہور کتاب آئی، اس کا نام تھا وائی نیشنز فیل، وائی نیشنز فیل، اور اس کا سب ٹائٹل تھا دی اوریجن آف پاور، پراسپیرٹی اینڈ پاورٹی۔ اچھا، یہ دو مصنفین نے لکھی تھی، ایک ٹرکش تھے اور ایک امریکن پروفیسر تھے، ڈیرن ایشیموگلو اور دوسرے تھے اس میں جیمز رابنسن۔ 2012 میں یہ کتاب شائع ہوئی اور یہ ون آف دی بیسٹ سیلر جو ہے کتاب ثابت ہوئی۔ اس کتاب میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کیا کہ جو مختلف نیشنز ہیں ان کی سکسیس اور فیلئر میں جو فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان فیکٹرز کو انہوں نے جانچنے کی کوشش کی، اور ان کا نتیجہ یہی نکلا کہ جن نیشنز میں یا قوموں میں سیاسی اور معاشی ادارے جو ہیں وہ زیادہ انکلوسیو تھے، ان کی گروتھ اور ان کا جو پروسیسز تھے وہ زیادہ انکلوسیو تھے، وہ نیشن جو ہے نا وہ تادیر کامیاب رہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو اسی میں یہ ہے کہ یہ جب انکلوسیو
آپ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیٹیوشنس بلڈ اپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ادارے ود دی پیسج آف ٹائم مضبوط ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ ادارے انکلوسیو ہیں، پوری ایک کہنا چاہیے کہ مجموعی طور پہ عوام کی شرکت زیادہ ہے، اداروں کی شرکت زیادہ ہے، ادارے مستحکم زیادہ ہیں، تو وہاں وہاں جو ہے وہ قومیں پراسپیرٹی کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن جہاں جہاں یہ ادارے استحصال کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں یا ایک استحصالی قوت کے طور پہ، انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، تو یہی ادارے جو ہیں وہ قوموں کی پاورٹی کے لیے اور فیلئر کا جو ہے نا وہ باعث بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر اسے کرنا یہ مقصود تھا کہ مضبوط ادارے اور اداروں کی مضبوطی ہی کسی معاشرے کی مضبوطی، کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی ہم انڈیکس دیکھتے ہیں اس کو براہ راست آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو ممالک کم از کم پہلے 25، 30 یا 40 نمبر پہ ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں ان ون وے اور دی ادر ان کے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں۔ ایک اور بڑی مشہور کتاب آئی تھی 1987 میں، پال کینیڈی نے لکھی تھی، اور کتاب کا نام تھا دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز۔ اس میں بھی بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو گریٹ پاورز ہیں وہ دے ٹرائی ٹو مینیج دی ٹینشنز بٹوین دی کریشن آف اکنامک اپرچونیٹیز، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنے ان ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے تھرو، اور اپنی جو ملٹری اسپینڈنگ ہے، ان تینوں کے درمیان میں وہ جو ایک توازن ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے تو بڑی بڑی قومیں جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی کولیپس ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ساری جو تمہید اور یہ تفصیلی جو میں نے گفتگو کی کہ جو ترقی ہوتی ہے اور جو قوموں کی مضبوطی ہوتی ہے، یہ کوئی سڈنلی بارش برسنے کی طرح یا ہوا کا جھکڑ چلنے کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں کئی نسلیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں کئی ہر طرح کی ایک محنت استعمال ہوتی ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ادارے ہیں، لوگ ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ نے مواقع حاصل کرنے، انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر آپ اپنے لیے کتنی جگہ جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے جو 2013 کے نتیجے میں حکومت نون لیگ کی بنی، تو اس کے بعد سڈنلی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا بھی ظہور ہوا۔ پی ٹی آئی کو ایک پبلک اور ماسز کی سپورٹ حاصل بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2016 میں پاناما لیکس کے آنے کے بعد سڈنلی میڈیا کے اوپر ایک یلغار سی شروع ہو گئی، اور ایک ایسا عجیب سا ماحول بن گیا کہ جس میں پتہ چلا کہ جناب کرپشن جو ہے وہ یہ چند خاندانوں نے اور چند لوگوں نے کی ہے، بس ایک دفعہ ان کا مکو ٹھپ دیا جائے، ان کو آپ لیول اپ کر دیں، لیول ڈاؤن کر دیں، تو اس کے بعد تو ستے خیر ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پوری کوشش میں وہ پاناما کے نتیجے میں جی آئی ٹی بنی، میڈیا ٹرائل جو ہے نا وہ ہوئے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جس طرح وہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعتیں ہوتی رہیں، اور الٹیمیٹلی ایک والیوم کو جو محفوظ بھی کر لیا گیا، اور یہ سارے کرپشن کا جتنا بھی ایک وہ دبستان کھلتے چلے گئے، لیکن آخر میں سزا جو ہے وہ ایک اقامہ کے اوپر ہوئی۔ تو وہ سارے کا سارا جہاں سے چلا تھا سلسلہ، اس کے بعد جو ہے وہ سزا جا کے بالکل ایک اور طریقے سے، وہ پھر ایک نئی داستان ہے کہ وہ کس طرح ان کا باہر جانا ہوا اور پھر واپسی کس طرح ہوئی۔ لیکن میں اسی قصے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 جو اپنا الیکشن ہوئے 2018 میں، ان 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس بند ہوا، اور اس کے بعد جیسے تیسے بھی الیکشن ہوئے، بہرحال ان کو ایک لیجیٹیمیسی ملی۔ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، اور 2023 میں 2022 میں جو واقعات ہوئے اور پھر 2023 میں جو واقعات ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، کیئر ٹیکرز آئے۔ اب کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ الیکشن کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے، اس کے بارے میں ایک تذبذب جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ جاری ہے۔ لیکن سڈنلی یہ ہوا ہے کہ وہ جو سزائیں تھیں اور وہ جو سارا غلغلہ تھا، نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ واپس آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک پراسرار طریقے سے وہ ساری سزائیں بھی واپس ہونا شروع ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ ادارے، وہی ادارے جنہوں نے بار بار یہ ہمیں باور کرایا تھا کہ جناب کرپشن ہوئی ہے، ہزاروں ارب ڈالرز کی ہوئی ہے، ملک جو ہے وہ کنگال ہو گیا اور ہر چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے، وہی ادارے نیب کے اور ایف آئی اے کے اور باقی دھڑا دھڑ تمام عدالتوں سے یا تو بریت کے پروانے جاری کر رہے ہیں یا اس کو کانٹیسٹ نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کل بھی انہی اداروں کے ساتھ یہ پورے کا پورا انصاف کا ایک کھلواڑ جو ہے نا وہ ہوا، اور آج پھر انہی اداروں کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ بالکل ریورس ہونے جا رہا ہے۔ اور ابلا جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ابھی سے سوالات ہیں۔ وہ ایسا الیکشن جس کے بارے میں خلق خدا منعقد ہونے کے بارے میں ہی پہلے یہ کہے کہ جی اس کے نتائج بھی معلوم ہیں اور جو کچھ گراؤنڈ کے اوپر مینوور کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ سارے کی ساری ایک مشق ہے، لیکن نتیجہ تو پہلے ہے۔ تو ایسا الیکشن جو ہے وہ سٹیبلٹی اپنے ہاں سے نہیں لا سکتا،
اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ توہن کرن جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ہاں سے شاید اسٹیبلٹی نہ ہو۔ تو الیکشن کل کو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ بھی اپنی جگہ سے پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے بحث جاری ہے، لیکن اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے لا حاصل سفر کے اوپر ہیں کہ جہاں ہمارے ادارے ود دی پیسج آف ٹائم استعمال ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، انکلوسیو نہیں ہے، ان کا گلوبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، اور یہی حال ہمارے بیوروکریسی سے لے کے تمام اداروں کا ہے، اور ہماری عوام ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ریزسٹ کریں، ہم بنیادی طور پہ اس زوال کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے ترقی کے سیاسی ہوں یا ادارے انسٹیٹیوشنل ہوں یا معاشی طور پہ ہوں، ان تمام انڈیکسز میں بہت نیچے کھڑے ہیں، اور جب ان انڈیکسز پہ پاکستان کی رینکنگ بالکل آخر پہ یا پائیدان پہ دیکھتے ہیں تو وہ فیض صاحب کے وہ شعر یاد آتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ تو اصلاح حاصل سفر میں اب تک تو یہی ملا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور خالد رسول کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔